بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلام کا بنیادی تعارف انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمانیات، پھر عبادات، پھر معاملات اور آخر میں اخلاق حسنہ۔ ایمانیات کا مطلب جن باتوں کو دل سے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ ایمانیات سب سے پہلے اس لیے ہے کیونکہ انسان کے عقائد و نظریات کا اس کے رویے پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کی باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اسی کے مطابق اس کا رویہ اور عمل ہوا کرتا ہے۔ ایمانیات میں سب سے اہم اور اسلام کا پہلا رکن توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ رب العزت کو اپنا خالق، مالک اور اپنا رب تسلیم کرے، اس کے علاوہ نہ کسی کو عبادت کے لائق جانے، نہ کسی کی عبادت کرے۔ کیونکہ انسان جب تک کسی کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ توحید کے بعد رسالت ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرے، کیونکہ اسلام کی معرفت اور خدا کی معرفت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مل رہی ہے۔ اگر ہم حضور کو اللہ رب العزت کا سچا نبی اور رسول نہیں مانیں گے تو حضور کی کوئی بھی بات بھروسے کے لائق نہیں رہ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں ان سب کو حق ماننا ضروری ہوتا ہے۔ انسان قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر، فرشتے، جنات، جتنی بھی باتیں اسلام میں ہیں ان سب کو حق مانے۔ یہ ایمانیات ہو گئی۔ ایمانیات کے بعد پھر عبادات ہے۔ عبادات کا مطلب اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دے دیا ہے ہم ان پر عمل کریں۔ عبادات میں سب سے اہم اور اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز بندے پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کو خدا کا قرب حاصل ہو، خدا اور بندے کے بیچ میں ایک رشتہ اور رابطہ بن جائے اور ہم لوگ برائیوں سے باز آ جائیں۔ یہ نماز کے بنیادی مقاصد ہے۔ لیکن جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے بندہ صاف ستھرا ہو کر صاف کپڑے اور بدن کو پاک کر کے حاضر ہو۔ اس لیے ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ بہت اچھے سے کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انسان پر مخصوص وقت میں نماز فرض ہے۔ اگر وہ وقت نکل جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان جب نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے تو اسے ٹائم مینیج کرنا بہت اچھے سے آ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان نماز سے آپس میں اتحاد و اتفاق پھیل جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو اسی صف میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، سب ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اور مساوات اور ایکوالٹی پھیلتی ہے۔ چوتھا فائدہ نماز کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کی پابندی کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر نماز پوری زندگی دن میں ہر روز 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح جب ہم اپنی پوری زندگی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو کسی بھی کام پر پابندی کرنے کی ہماری تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور نماز کے ذریعے ہم کسی بھی کام میں کنسسٹنسی برقرار رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اسلام کا تیسرا رکن رمضان کے روزے ہیں۔ روزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ رب العزت کا تقوی اور اس کی خشیت اس قدر پیدا ہو جائے کہ وہ جہاں لوگوں کے سامنے برائیوں سے باز رہے، لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرے، وہیں تنہائی میں بھی برائیوں سے باز رہے اور اچھے اعمال کرے۔ کیونکہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو جہاں ہم لوگوں کے سامنے کچھ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں وہیں تنہائی میں بھی ہم جا کر کچھ کھا پی نہیں لیتے۔ اس طرح ہمارے اندر رمضان کے روزے رکھتے رکھتے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں لوگوں کے سامنے برائیوں سے باز رہتے ہیں وہیں تنہائی میں بھی باز رہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ پورا رمضان کا روزہ رکھتے ہیں جذبہ اس قدر مکمل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے آگے کی زندگی میں بھی کام آتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی برا کام کرنے نکلتے ہیں، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، ہمیں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کام سے باز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی نیک کام کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام کی ترغیب ہوتی ہے،
کیونکہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے اس کام کو دیکھے نہ دیکھے، اس کام کو سراہے نہ سراہے، ہمیں اس کام پر اپریشیٹ کرے نہ کرے، کوئی جزا دے نہ دے، ہمارا رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اس کام کو ضرور سراہے گا اور ہمیں اس کی بہترین جزا دے گا، تو اس کام کو کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ یہ رمضان کے روزے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اور بھی کچھ فائدے روزوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ روزوں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کا نظام آہستہ آہستہ درست ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے غریب بھائیوں کی تکلیفوں کا، ان کی مشقتوں کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم روزے میں پورا دن بھوکے پیاسے رہ کر مشقت برداشت کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہ تکلیف، یہ مشقت تو خدا کی رضا کے لیے سال میں صرف 1 مہینے کے لیے برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے غریب بھائی جو ہیں یہی مشقت اپنی پوری زندگی برداشت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کے لیے نرمی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم ان کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں اور ان کی مالی اور جانی ہر طرح سے مدد کی کوشش کرتے ہیں۔ روزوں کے بعد اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ بندے نے جو مال نہایت محنت مشقت سے حاصل کیا ہے، جس سے بڑی محبت کرتا ہے اور بچا بچا کر رکھتا ہے، اس کو صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دے۔ یہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ایک طرف ہماری سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان کو اپنا مال دیتے ہیں تو ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مال اپنے کاروبار میں وہ لگا دیتے ہیں تو ان کا وہ کاروبار آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بھی غربت سے نکل کر آہستہ آہستہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اپنا مال دیتے ہیں تو غریب اور امیر کے درمیان ایک محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو بھی اپنا اتنا پسندیدہ مال دیتا ہے تو اس سے اس کو تھوڑا تھوڑا لگاؤ ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف جب غریب کو مال ملتا ہے تو اس کے لیے، امیر کے لیے ایک احساس مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ امیر سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی میں جو امیر اور غریب کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، جو گیپ ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بھرنے لگتا ہے اور دونوں طبقے برابر میں آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور فائدہ زکوٰۃ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو مال ہم قربان کرتے ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ اس طرح ہم مال قربان کر کے اور بھی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے راضی ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں۔ زکوٰۃ کے بعد اسلام کا 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال قربان کرے، اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑے، ایک لمبا مشقت بھرا سفر کر کے حرمین شریفین حاضر ہو۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی یادیں تازہ کرے اور ان کی سنتوں پر عمل کرے۔ یہ حج کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن جب بندے حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے، ان کا دین اور رسول ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، اور جس عبادت کے لیے وہ یہاں حاضر ہوئے ہیں اس عبادت میں ان کا طریقہ کار اور ان کا لباس بھی ایک طرح کا ہے، یہ دیکھ کر ان کے درمیان اتحاد، اتفاق، محبت اور مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سب برابر ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے درمیان کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فوقیت نہیں حاصل ہے، بلکہ اگر یہاں کوئی برتر اور بالا ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ حج ہے۔ یہ فرض عبادات ہو گئی، ان کے علاوہ کچھ واجب، کچھ سنت، کچھ نفل عبادتیں بھی ہیں۔ عبادات کے آگے پھر معاملات ہیں۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا کوئی حق تلف نہ کرے اور معاشرے میں برائیاں، جرائم نہ پھیلے۔ اس کے لیے اسلام میں ایک مکمل نظام عدل و انصاف ہے، جو اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو اس کی فریاد رسی کرتا ہے، جرائم معاشرے میں پھیلنے سے روکتا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے۔ حقوق کی اگر بات کی جائے تو اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے حقوق کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے بیگانے سارے لوگوں کے حقوق نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اور دوسری طرف انسان غلط طریقے سے دولت نہ حاصل کرے، حرام مال نہ کمائے، اس سے روکنے کے لیے ایک مکمل خرید و فروخت کا نظام بھی اسلام میں ہے،
تاکہ لوگ غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ نہ کر لیں، حرام طریقے سے مال نہ کمائیں۔ یہ معاملات ہو گئے۔ معاملات کے بعد پھر اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں جب کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی ایک اور چیز باقی ہے، وہ ہے اخلاق حسنہ، کہ جب انسان کسی سے ملاقات کرے تو سلام کرے، بات کرنے میں نرمی اختیار کرے، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرے، سچی باتیں کرے، اس کے پاس کوئی امانت اگر رکھ دی جائے تو اس میں وہ خیانت نہ کرے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، ہر ایک کی مدد کے لیے آگے آئے، لوگوں کے لیے اپنے دل میں حسد، جلن وغیرہ برائیاں اپنے دل میں نہ پالے۔ یہ اخلاق حسنہ ہو گئے۔ پھر جب ہم پلٹ کر پورے نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات کا بھی پورا مکمل نظام ہے، معاملات کو بھی بہترین انداز سے بیان کیا گیا ہے، پھر اخلاق حسنہ بھی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک پورا مکمل اسلامی نظام ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کا نظام ایک دم پرفیکٹ ہے، اور جتنی بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسانی زندگی میں وہ ساری چیزیں اسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اسلام کا مختصر سا تعارف تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔